بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں سید ماجد علی شاہ۔ جیسا کہ ملک میں موجودہ حالات کے پیش نظر عوام شدید پریشان ہے تو عوام کے مسائل میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے بھولے بھالے سیاستدان جو محکمہ جات میں کرپشن پروان چڑھاتے ہوئے ملکی خزانے کو لوٹتے ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ اگر بات کریں سابقہ ادوار میں تو سابقہ ادوار میں بھی کافی لوٹ مار ہوئی، اس کی بھی تبیر و تشریح سے مزید پروگرام میں ہم عوام کو بتائیں گے۔ اب موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر بات کریں تو موجودہ مہنگائی کے پیش نظر مسلم لیگ نون کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے، مہنگائی مکاؤ، غربت مکاؤ، مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا، لانگ مارچ کیا جائے، دیگر نوعیت کے اقدامات کیے جائے۔ پی ٹی آئی سے اقتدار چھیننے کے بعد جب نون لیگ اقتدار میں آئی تو نون لیگ کی جانب سے ملک کے حالات بہتر کرنے کی بجائے انہوں نے تو کرپشن کے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ این اے 132 کی اگر بات کریں تو این اے 132 میں پاک پی ڈبلیو کی جانب سے 5 ارب سے زائد جو ترقیاتی فنڈز آئے وہ مقامی سیاسی شخصیات نے اپنے گود میں بیٹھے منظور نظر بچوں کو، اپنے منظور نظر افراد کو نوازنے کے لیے وہ ترقیاتی فنڈ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں لگا دیے۔ اگر بات کریں پاک پی ڈبلیو ڈی کی تو ان کے افسران چیف سے لے کے نیچے تک سب چور بیٹھے ہیں، واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سب چور بیٹھے ہیں۔ کسی بھی کام میں پی سی سی کے کاموں میں نہ تو بیڈ کا خیال کیا گیا، نہ پی سی سی کے معیار کا خیال کیا گیا، نہ سکوپ آف ورک کے مطابق، ورک آرڈر کے مطابق کام کیا گیا۔ 5 ارب سے زائد جو فنڈ لگائے گئے ہیں اس میں سب انجینئر، ایس ڈی او، ایکسین اور دیگر افسران اپنی کمیشنیں بٹورنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ واضح دیکھنے میں آیا کہ کمیشنیں بٹورتے نظر آتے ہیں اور یہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ غیر قانونی لیگل ہاؤسنگ سکیم میں لیسکو کی جانب سے بجلی کا میٹر نہیں لگ سکتا، نان الیکٹریفائی ایریا ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے، افسوس کی بات ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمیں، کانا کے علاقے میں ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم ہے پرل گارڈن۔ پرل گارڈن میں جو اس مافیا نے فراڈ کیا، لوگوں سے تقریباً اربوں روپے کے فراڈ کیے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم مالکان نے 2 3 4 جگہوں پہ پلاٹ بیچ دیے۔ کچھ ان افراد کے جو ساتھی ہیں ان پہ ایف آئی آرز کے اندراج ہوئے، سینکڑوں ایف آئی آرز کے اندراج ہونے کے بعد کچھ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم تھی جہاں پہ پلاٹ 2 3 بار بکے۔ پرل گارڈن میں وہاں پہ بجلی کا میٹر نہیں لگ سکتا، نان الیکٹریفائی ایریا ہے، تو کروڑوں کے سرکاری فنڈ لگا دیے گئے ہیں، اس کے راستے میں پی سی سی ڈال دی گئی ہے۔ ویلیو کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو سرکاری خزانے کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ قانونی مافیاز متعلقہ ایم پی ایم این اے صاحبان کو مل کے، اور یہ لوگ ان سے مل کے سرکاری فنڈ، خزانہ سرکار کا پرائیویٹ سکیمیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ دیدہ دنستہ اندھیر نگری چوپٹ راج، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے خاموشی سوالیہ نشان، اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے خاموشی سوالیہ نشان۔ کسی نوعیت کا کوئی بہتر اقدام سامنے نہیں آ رہا۔ ملک میں ملکی حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، لوگ شدید پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، لوگوں کو کی مشکلات میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ایسے قابل مقدم لوگ جن کے لیے یہ غریب اب بھی نعرے لگانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، وہ جناب کیا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک پی ڈبلیو نامی وفاقی ادارہ ہے، وہاں سے افسران سے سیٹنگ کی، اربوں روپے کے فنڈ اس کے کھاتے میں ڈالے اور ان کے افسران کے ساتھ سیٹنگ کی اور کہا ہمارے منظور نظر کو نواز دو۔ کانا کے علاقہ میں این اے 132 کے علاقہ گجومتا کے پاس فیصل ٹاؤن کا علاقہ ہے، فیصل ٹاؤن کے علاقہ میں کروڑوں روپے کے فنڈز لگائے ہیں، ترقیاتی فنڈ پی سی سی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سرفراز کالونی ہے، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم،
سرفراز کالونی میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈز لگا دیے گئے ہیں. کالونی مال کا اگر سیوریج کا پائپ بھی ڈالیں گے تو وہ اپنے خرچے پہ ڈالیں گے. ایک تو لیگل غیر قانونی سکیموں والے لوگوں کو بنیادی سہولیات کا جھانسا دے کے لوٹتے ہیں, بجلی گیس اور دیگر سہولیات. بعد ازاں جو بیچارہ پھنس جاتا ہے, جو مکان لے لیتا ہے, جو پلاٹ لے لیتا ہے, وہ 20-20 سال اس کے گھر میں بجلی کا میٹر نہیں لگتا. اور یہاں پہ سرکاری افسران اور دیگر جو سیاستدان ہیں ان کا کارنامہ دیکھیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں میں ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ سرکاری لگ رہے ہیں. سرکار کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہاں گئے وہ وقت جب چپرجی چوک میں پانی کھڑا تھا تو آپ وہاں پہ لونگ بوٹ پہن کے تو وہاں پہ چلے گئے تھے؟ جب سبزی منڈی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو آپ آدھی رات کو وہاں پہ انسپیکشن کے لیے پہنچ جاتے تھے. میاں صاحب آپ کے بڑے قریبی ساتھی, آپ کے ایم صاحبان یہ منظور نظر کو نواز رہے ہیں. قبل ازیں جب آپ کی پہلے بھی حکومت آئی تو میاں صاحب تب بھی یہ جو آپ کے ارد گرد یہ ایم پی ایم صاحبان ہیں, انہوں نے اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈ پرائیویٹ سکیموں میں لگائے. لوگوں کو سرکاری خزانے سے لوگوں کو منظور نظر کو نوازا. اب بھی لوگ آپ پہ ڈسکشنز کرتے ہوئے آپ پہ عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. میاں صاحب آپ کی جانب سے جس نوعیت کی انسپیکشنز کی جاتی تھی, تاریخ ہوا ہے جب آپ سی ایم پنجاب تھے تو آپ نے جس نوعیت کے اقدامات کیے, لوگ تو مثالیں دیتے تھے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ آپ کا کھانا خراب کرنے میں مصروف عمل ہیں. یہ میاں شہباز شریف صاحب یہ آپ کی پارٹی کو برباد کرنے میں مصروف عمل ہیں. آپ کے خلاف کانا NA 132 میں جلوس نکلنے والے ہیں. جو کھلواڑ کیا گیا ہے, 5 پانی کی ٹینکیاں بنائی گئی ہیں, 5 پانی کی ٹینکیاں, اربوں روپے سرکاری فنڈز لگے ہیں. آج تک کسی کو ایک بوند پانی نصیب نہیں ہوا. ہڈیاڑا ڈرین سے لے کے بیدیاں تک واٹر فلٹریشن پلانٹ جو لگے تھے آج تک کسی محکمے کی تحویل میں نہیں آ سکے. یہ لوگ دیکھتے ہیں, اب وہ دور نہیں رہ گیا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھا جو بچہ ہے اس کے پاس بھی اینڈرائیڈ موبائل ہے, وہ بھی اپنے موبائل پہ موجودہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ عوام نہیں رہ گئی. اب ان کو علی بے کا قاعدہ نہیں پڑھایا جائے گا. اب یہ عوام حقائق دکھائے گی, حق پہ بولے گی. تو جناب آپ کے علاقے میں NA 132 جس علاقے سے آپ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں, سابقہ بھی آپ کا حلقہ ہے, وزیر اعلیٰ بھی ادھر سے بنتے تھے. اربوں روپے کے فنڈ پاک PW کی جانب سے افسران کی ساز بازی سے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں لگ رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات اگر کریں تو NA 132 NA 134 کے لیے انسپیکشن ٹیم, مختلف محکمہ جات, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے, ٹوٹل کاموں کے معیار کو چیک کریں. جو ورک آرڈر جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق ناقص مٹیریل یوز ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہوا, کسی بھی جگہ پہ کوئی کام ورک آرڈر کے عین مطابق نہیں ہوا. اس میں تمام سیاسی شخصیات نے, سرکاری افسران نے ٹھیکیداروں سے بل منظور کروانے کی کمیشنیں بٹوری ہیں. دیدہ دنستہ کرپشن ہو رہی ہے. ایک طرف ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے تو دوسری طرف اب بھی وفاقی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں لوگ ان کو تلقین کا نشانہ بناتے ہیں. لوگ اس پر نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں. ملک کے وزیر اعظم صاحب, اعلیٰ عدلیہ, نیب اور وفاقی مہتسب اور دیگر محکمہ جات سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کی انسپیکشن ٹیم بنائیں اور اس کو آپ چیک کریں. یہ ورک آرڈر کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کیا گیا اور انلیگل پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں جو سرکاری فنڈز کو خرد برد کیا گیا ہے یہ بھی قابل دستاندازی پولیس جرم ہے. ان افراد کو نشانی عبرت بنایا جائے, ان افسران کے خلاف FIRs کا اندراج کیا جائے. جو کلونی مالکان ہیں ان کے خلاف بھی قانونی نوعیت کی جو کاروائی لیگل اپینین لینے کے بعد بنتی ہے وہ بھی کی جائے. اور متعلقہ سیاسی شخصیات کو, ایسے لوگوں کو نااہل ہونا چاہیے جو کہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف عمل ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر ہیں. اپنے میزبان سید ماجد علی شاہ کو اجازت دیجیے گا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ اسی کی اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.